تھوڑے تھوڑے بینیفٹ کے لیے، سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا نام بدل دیتے ہیں، اپنا سرنیم چینج کر لیتے ہیں، اور حتیٰ کہ اپنے ایمان کا بھی سودا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ شہروں کی حالت آپ کے سامنے ہے، ہمارے جوان بچے پاکیزہ ہو، صاف ستھری، شبہ والا پیسہ نہ ہو، سود اور انٹرسٹ والا مال نہ ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھیے، اگر سود کے پیسے سے، انشورنس کی غلط پالیسیوں کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم سے ہمارے بچوں کا جسم بنتا ہے، ان کا خون بنتا ہے، تو وہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتے ہیں، ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے۔ اس لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی انکم کے سورسز کو دیکھیے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ گھبرائیے مت، آپ حلال راستہ اگر چاہیں گے، اللہ پاک نے حلال راہیں کھول دی ہیں۔ اللہ نے صاف کہا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کی اجازت دی ہے، آپ بزنس کیجئے، آپ دکان لگائیے، آپ کپڑے کی تجارت کیجئے، انٹرنیشنل لیول پر آپ تجارت کیجئے، یا چھوٹے لیول پر آپ لاریوں پر اور ٹھیلوں پر آپ جو ہے کسی طرح کیلا بیچ کر اپنا گزارا کیجئے، ان سب کی اجازت ہے۔ لیکن سود کو اللہ نے بالکل بین کر دیا ہے۔ جو سود لیتا ہے، جو دیتا ہے، جو سود کے لین دین میں گواہ اور ایجنٹ کی حیثیت سے اس فارم پر سگنیچر کرتا ہے، یہ سب اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، یہ سب وہ ہیں جو اللہ کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان سب کو سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنا ہے، فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو نیک بنائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی نیک بن جائیں۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود نیک بننا پڑے گا۔ دیکھیے، ماں باپ کے اخلاق اور کریکٹر کا بچوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو نیک لوگوں کی اولاد کو اللہ ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتے۔ سورہ کہف کے آخر میں ہے نا، میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس میں ایک بستی میں پہنچے ہیں وقت کے جلیل القدر پیغمبر۔ اس بستی کے نالائق لوگوں نے انہیں کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا، لیکن ایک دیوار گر رہی ہے، اس دیوار کو سیدھی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر ہیں، ان سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ اس دیوار کو سیدھی کیجئے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، بارش کی وجہ سے دیوار گرتی، وہ خزانہ اوپر آ جاتا اور گاؤں کے دبنگ لوگ اس پر قبضہ کر لیتے۔ اور وہ خزانہ کس کا تھا؟ قرآن کریم نے کہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جن دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا، ان یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، اور اللہ نیک باپ کی اولاد کے خزانے کو، ان کی جائیداد کو ضائع نہیں ہونے دیتا اور نہ ان بچوں کو ضائع ہونے دیتا۔